تعریف فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی تعریفیں کرتا ہے کہ میرے بندے کون ہیں؟ جو بڑے بنگلوں میں رہتے، بڑے پلنگوں پر رہتے، بڑی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، نہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں یا سجدے میں یا قیام میں۔ رات کہاں گزارتے ہیں؟ یا سجدے میں یا اللہ سے مانگو کہ اللہ سجدوں کی لذت نصیب کرے، اللہ قیام کی لذت نصیب کرے۔ علماء کرام نے بحث کی ہے قیام افضل ہے یا سجدہ افضل، اور دونوں طرف سے یعنی دونوں طرف سے دلائل ہے، بعض کے نزدیک قیام افضل ہے، بعض کے نزدیک سجدہ افضل ہے، لیکن دونوں افضل، دونوں افضل ہے، اور دونوں عظیم 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 اور عجیب و غریب نعمتیں ہیں اللہ کی، قیام بھی سجدہ بھی رکوع بھی، اور پھر جو حاصل کرنا ہے تشہد میں حاصل کر لو۔ کبھی سمجھا تشہد کون سی نعمت ہے؟ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی، جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، محسن اعظم کو مت بھولو، السلام علیکہ ایھا النبی، جو واسطہ بنے ہیں، جو سب حاصل ہو رہا ہے، جو واسطہ بنا ہے، جو سب حاصل ہو رہا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس میں بہت باریکیاں ہیں، یہ نماز اور اسلام کا ہر چیز، اس میں ہر چیز میں عجیب و غریب علوم اور حکمتیں ہیں، ایسے ہی نہیں ہے۔ ہم نے بھی پڑھا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اور یہ ربط بھی، اب تحیات کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی، اور آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ، اور پھر گواہی دیتا ہے، اقرار کرتا ہے اب یہ جو مجھے نماز میں ملا یہ اللہ کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اپنے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولتا ہے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور پھر ان پر درود بھیجتا نہیں بھیجتا؟ درود شریف کے بغیر نماز مکمل ہوگی؟ درود شریف کے بغیر نماز مکمل ہوگی؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ نعمتیں عظیم عظیم نعمتیں جن کو ہم نے چٹی سمجھا ہے، کیا سمجھا ہے؟ چٹی سمجھا ہے، بار گراں سمجھا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز دنیا ما فیہا سے دیا، ایسے نہیں فرمایا۔ تو پہلے سٹیپ پر، پہلے زینے پر کیا صحیح کرنا ہے؟ تعوذ صحیح کرنا ہے، استعاذہ دل سے پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگنی ہے اس شیطان مردود سے۔ اور اگر اس میں، اس حصن میں، اس قلعے میں آ گیا، جب اعلان ہوگا اس کے بارے میں بھی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان بندوں میں شامل ہو جائے گا، خود سے کچھ نہیں ہوگا، خود سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک اللہ تعالی سے پورے دل اور اخلاص اور اس سے اللہ سے، اس شیطان مردود سے پناہ نہیں مانگے۔
شیطان مردود سے ہر کلمہ شعور کے ساتھ یعنی سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. اور اس طرح سے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا سن رہے ہیں. آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سمیع و بصیر ہے، سمیع و علیم ہے. جس سے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جس سے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حرام چیزوں کا ارتکاب ہے. دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرط؟ حرام چیزوں کا، نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت. اور اگر چوری سے کوئی چیز بھی کھا لی حرام ہو گئی، حلال ہو گئی. جی کوئی چیز چوری سے لے لی، دوسرے کا ہفتہ مار لیا، تو یہ لقمہ حلال بدن میں پہنچا، لقمہ حرام. اسی وقت سے، اسی عمر سے اللہ سے شیطان سے پناہ مانگو. یہ شیطان ڈھیرا کہاں رکھتا ہے؟ مدرسوں میں رکھتا ہے. اس کا کام یہی ہے. اس کا کام سنیما گھروں میں، ٹی وی گھروں میں نہیں ہے. اس کا کام مدرسے میں کہ کس طرح سے ان بچوں کو یہاں سے ورگلا کر وہ یہ عظیم نعمتیں حاصل نہ کریں. تو اب جب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرتا ہے. اور اذا انجلت قلبہ بانوار العنایہ، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس کا قلب جب منور ہوتا ہے، فکشف الحجاب، تو پردے اس کے اٹھ جاتے ہیں. پردے کیا ہو جاتے ہیں؟ اٹھ جاتے ہیں. تو اس کو اب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی تربیت کا محتاج. رب ذوالجلال کی الحمدللہ رب العالمین جو پڑھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ رب ذوالجلال کی تربیت کا کیا ہے؟ محتاج ہے. اور اگر اس نے یہ دل سے پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں غور کیا، اس کے قادر ہونے میں، حی ہونے میں، قیوم ہونے میں، اس کے سمیع ہونے میں، اس کے بصیر ہونے میں، جو سارے رب کے لفظ رب کے ساتھ کیا ہے؟ جڑے ہوئے ہیں یہ سارے اللہ کی صفات. اب ان صفات میں جب غور کرتا چلا جائے گا، غور کرتا چلا جائے گا، تو اس کے لیے رحمان کی صفت رحمانیت کی ہوائیں اس کے قلب پر وارد ہو گئے. نسائی میں رحمان، نسائی نسیم کی جمع کہ نہیں، نعیم کی نہیں. حبت علیہ نسائم و رحمان. اور جب یہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ مالک یوم الدین جب یہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس جلال کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے اس جمال کے سامنے اس طرح سے ابھی کیسے کھڑا ہو. یہ قیام میں ہے نا. سورہ فاتحہ کب پڑھتے ہیں؟ وہ غور سے سنو، اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے. کہاں ہوتا ہے؟ تو اگر جلال الہی کا تصور کرے گا کھڑا کیسے ہو جائے؟ مالک یوم الدین میں تصور کس چیز کا کرے گا؟ جلال الہی. تو کیسے کھڑا ہوگا؟ تب جا کر جب یہ رب العالمین سے سیر کرتا ہوا الرحمن الرحیم
فحققت، تحقیق اس پر ثابت ہو گیا اپنی عبدیت، اپنی محتاجی، اپنا احتکار، اپنا افتقار۔ عبدیت کا مقام سمجھنا ہے۔ جب یہاں سے غور کرتا چلا آئے گا، اللہ جل شانہ کی ان صفات میں غور کرتا چلا جائے گا، تو ینتہی مقام السالک الی قولی ایاک نعبد، اس کو اپنی عبدیت کا احساس ہو جاتا ہے، اپنی محتاجی کا احساس ہو جاتا ہے، اپنے بندہ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے۔ اور اگر عبدیت کا احساس ہو گیا تو سمجھو رحمت الہیہ کا ظہور ہو رہا ہے اس پر۔ نہیں سمجھے؟ اس لیے نماز کی حقیقت سورہ فاتحہ اور نماز یہ تقریباً مترادف ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا قسمت صلاتی، حالانکہ قسم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا دو حصوں میں، قسمت صلاتی بینی و بین عبدی، پوری محنت نماز پر پڑھو، پوری محنت نماز پر پڑھو، اللہ سے مانگو کہ اللہ نماز پڑھنا سکھائے، اس کی توفیق عطا کرے، اس کی توفیق عطا کرے۔ تو اب عبدیت کو نہیں سمجھتا ہے، کہاں سمجھتا ہے؟ کہتا میں عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ مانتا ہی نہیں ہے، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں ہوا میں نہیں اڑتا ہوں، میں یہ خواب نہیں دیکھتا ہوں، مجھے وہ نہیں ہوتا، مجھے یہ نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کا بندہ ہے، تو بندگی کہاں سے کر رہا ہے؟ بندگی کا مطلب ہے کہ وہ ذات مستحق عبادت ہے اور میرا کام عبادت ہے، بس فقط خلاص۔ وہ ذات مستحق عبادت ہے اور عبادت کرنا مجھ پر لازم ہے، اور عبادت اس کی میرے پاس امانت ہے۔ العبادت امانت، عبادت کیا ہے؟ یہ میرے پاس ایک امانت ہے جس کو مجھے ادا کرنا ہے، اور قطع نظر ان سے کہ مجھے کیا دیتا ہے، مجھے کیا ملتا ہے، میرا حال کیسا ہے، میری کیفیات کیسی ہیں، وہ کیفیات، حال، یہ وہ سارا کچھ نہیں، بس اللہ اللہ اللہ، بس عبادت اس کی، وہ مستحق عبادت۔ اب یہ کہتا میں اتنے سال سے وظیفہ پڑھتا ہوں، اتنے سال سے یہ کرتا ہوں، میں فلاں نے یہ دیکھا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس کو یہاں کچھ گدگدی ہو جاتی ہے تو وہ گدگدی کا طالب ہو گیا، اس کا بندہ ہو گیا۔ عبدیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا کرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، جس پر یہ کرے۔ بندہ حقیر فقیر ناچیز اللہ کے سامنے، اس کا کام بندگی، باقی سے آنکھیں بند۔ یہ نہیں کہتا عابد اللہ لثوابی، میں بندگی کرتا ہوں مجھے ثواب ملے، تو ثواب کا بندہ ہو گیا، اللہ کا بندہ نہیں ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے عابد اللہ، عابد اللہ فقط للہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اب یہ کہتا ہے جب مجھے یہ دے گا تب میں یہ کروں گا، جب وہ دے گا، اب دیتا ہی نہیں ہے، فائدہ کیا عبادت کو؟ کچھ دینے کے لیے، کچھ اس کے لیے عبادت کرتا ہے، حاصل آئے یا نہ آئے، جستجو نہیں کرنا، بندے کا تو کام ہے کرنا کام۔ نہیں سمجھے؟ پوری طرح سے نہیں سمجھے۔ عبدیت کو سمجھنا ہے، عبادت کرنا بندے پر لازم، اور عبادت کا حق اللہ مستحق عبادت ہے، بس یہی دو چیزیں، اور بندے کا کام عبادت کرنا ہے، بندے کا کام عبادت کرنا ہے، اور وہاں سے وہ کیا دے یا نہ دے، کس حال میں رکھے کس حال میں نہ رکھے، کیفیتیں کیسے کرے، اسے اس کو کیا لگے، وہ کس کا کام؟ اللہ کا کام، اس کو اس میں کیا دخل دینا، اس کو اپنا کام کرنا ہے۔
جسے مشہور ہے نا وہ بزرگ جو تہجد کے لیے اٹھتا تھا تو اس کو آواز آتی تھی اگر کچھ بھی کرو گے کچھ نہیں ملے گا، تو پھر بھی اٹھا دوسرے دن بھی یہ آواز آئی کچھ بھی کرو گے کچھ نہیں ملے گا، اب تیسرے دن بھی یہی آواز آئی، جو خادم تھا اس نے بھی سنا تمہیں وہاں سے کہا جا رہا ہے کچھ نہیں ملے گا، تو کیا پھر بھی اٹھتا ہے تہجد کو؟ صرف یہ کیا وہاں سے بار بار کہا جا رہا، کہا اگر دوسرا دروازہ ہوتا وہاں جاتا، میں کہاں جاؤں، نہ دے تو نہ دے، مجھے کہا کوئی دوسرا آپشن ہے، کوئی دوسرا یہ ہے متبادل جہاں جو میں کر سکوں، صرف بندگی سے غرض رکھو، صرف بندگی سے غرض رکھو، صرف عبدیت سے غرض رکھو، اور عبدیت یہ سب کے بعد عبدیت آتی ہے، نہیں سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اب رب العالمین کی صفات میں غور کیا، سیر کرتا گیا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب کے بعد عبدیت کا مقام ہوتا ہے، ایاک نعبد، اور اسی لیے بعد میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من، یہ عبدیت کے مقام پر یہ پہلا نہیں ہے، یہ انتہا ہے، عبدیت کے مقام پر پہنچنا ابتدا نہیں ہے، انتہا ہے، نہیں سمجھے؟ انتہا کہاں پر ہے؟ عبدیت کے مقام پر پہنچنا، بندہ بننا، بندگی کو سمجھنا۔ اکثر لوگ کیوں پریشان ہیں؟ اکثر لوگوں کو شیطان کیا ورگلاتا ہے؟ دوسری چیزوں سے ورگلاتا ہے، صحیح سمجھ نہیں ہے، صحیح مطلب جو ہے دین کو نہیں سمجھے، دین کو صحیح نہیں سمجھے، یعنی مزاج قرآن کو، مزاج رسول کو، مزاج اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھے، تو یہ ولایت کا یہ نہیں ہے امتحان، امتحان عبدیت ہے، اور جتنی کامل عبدیت ہوگی اتنا کامل ولی بھی ہوگا، جتنی کامل عبدیت ہوگی اتنا کامل ولی ہو جائے گا۔ اور اکثر لوگ جو ہے وہ دوسری چیزوں کے طالب ہوتے ہیں۔ میں پھر دہراؤں گا، یہ بہت اہم نکتہ ہے، عبادت فقط للہ، عبادت کہتے تو ہم یہ ہیں لیکن طالب ہم دوسری چیزوں کے ہیں۔ اور حضرت جی فرمایا کرتے تھے بس گردن لڑکا آگے بیٹھ کے ابھی وہاں آ گئی، ابھی وہاں آ گئی، ابھی وہاں آ گئی، ارے بھائی تمہارا کام عبدیت ہے، تو ایک بار اعوذ باللہ اچھی طرح سے صحیح دل سے پڑھ کر تو سمجھو، پھر تمہارا والد کبھی فون نہیں کرے گا، یاد رکھو میری بات، ایک بار اعوذ اچھی طرح سے پڑھو، کبھی فون نہیں کرے گا، پھر دوسرا اللہ اپنے امان میں لے جائے گا، اللہ ہم سب کو اپنے امان میں، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے جائے گا۔ ہم تو بہت کمزور بندے ہیں، بہت کمزور بندے ہیں، فتنوں کے زمانے میں، یہ سارا فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کے فتنوں کے زمانے میں اللہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، عافیت بہت بڑی دعا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک عفو کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عافیت ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، یہ بہت جامعہ دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور عافیت جو ہے یہ دنیاوی اخروی ہر چیز پر کیا ہے محیط ہے، اور بہت جامعہ دعا ہے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ تو یہاں جو ایاک نعبد، اب دیکھو یہاں نعبد لائے، پھر جمع کا صیغہ لائے، جمع کا صیغہ لائے، عابد نہیں لائے، یعنی واحد کا صیغہ نہیں، میں عبادت کرتا ہوں ایسا نہیں، ہم سب عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب۔ اب عابد کہتا میں عبادت کرتا ہوں تو اس میں اپنے اوپر کیا ہو جاتی، نظر ہو جاتی، اور اپنی عبادت بھی کیا، اب نعبد میں سب